اللہ اکبر اگر ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں تو اللہ وہ ام المومنین اللہ جسے سیدہ طیبہ طاہرہ مفتی چار ملت کہا جاتا ہے، حجلہ آرائے عفت کہا جاتا ہے، محبوبہ محبوب رب العالمین کہا جاتا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کوئی اندازہ لگائے اس خاتون کی عظمت کا، کوئی اندازہ کرے اس خاتون کی عظمت کا، اس خاتون کی مقدس خاتون کی عزت و حرمت کا مینار اتنی بلندی پر ہے کہ کوئی دیکھنے والا دیکھنا چاہے تو اس کی ٹوپی گر جائے گی، لیکن عظمت عائشہ صدیقہ کے قصر مینار کی بلندی تک اس کی نظر جا ہی نہیں سکتی۔ اس کی وجہ میں بتانا چاہتا ہوں، تھوڑا توجہ کرنا۔ پہلے اماں عائشہ کی شان سنو۔ گھر میں جھاڑو دینے والی عورت کا نام عائشہ نہیں، گھر میں کپڑے دھلنے والی کا نام عائشہ نہیں، اماں عائشہ کس خاتون کا نام ہے، کس عورت کا نام ہے؟ اماں عائشہ کی شان سمجھو۔ دور آدم کی عورتوں سے لے کر امام مہدی کے دور کی عورت تک کسی عورت کو یہ شان حاصل نہیں کہ اس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ عورت اگر بے وضو ہو، توجہ کرنا، اماں عائشہ کے بستر پہ نزول قرآن کی بات کر رہا ہوں، عورت یا مرد بے وضو ہو تو وہ قرآن کی ایک آیت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ٹھیک؟ اور جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو اور وہ بھی بستر پہ کی شان سے اللہ اکبر، رسول اللہ ان کے بستر پہ جلوہ گر ہوں اور پھر قرآن نازل ہو، یہ ام المومنین کی شان ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں عائشہ صدیقہ کا بستر رشک طور ہے، رشک طور، کیونکہ طور پر موسیٰ جاتے ہیں اور تورات آتی ہے، اور بستر عائشہ پر جان موسیٰ جاتے ہیں اور قرآن آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دارالعلوم فیضان غریب نواز، سنی دعوت اسلامی، اولاد غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کے بستر کو طور بھی رشک کی نظر سے دیکھے، کیا بات ہے، جلوہ طور جسے رشک کی اللہ اکبر نظر سے دیکھے، وہ بستر عائشہ صدیقہ ہے۔ اب اس خاتون کی عظمت کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن اب دل کے کانوں سے سنو۔ 5 وقت کی نماز پڑھ کر اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھنے والوں، تاڑیاں رکھ کر اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھنے والوں، اس گھمنڈ میں ہو، اس غرور میں ہو کہ ایک مٹھی ہر مہینہ میں غریب نواز کے مزار پہ پھول ڈالتا ہوں، ہر مہینہ غوث پاک کی 11ویں کرتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں جنت میں نہ جاؤں گا تو کون جنت میں جائے گا؟ میں قرآن پڑھنے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس کے بستر پہ قرآن آتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا جو صرف کلمہ پڑھتا ہے، جس کا کلمہ ہے وہ خدا اس کی عظمت اور شان میں سورہ نور کی آیتیں نازل کرے۔ میں اس ام المومنین کی بات کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بھی جہنم کا ذکر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے سامنے کیا جاتا، جہنم کی آگ کا ذکر کیا جاتا، جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا، اللہ اکبر، ام المومنین اتنا روتی کہ جب آنسو دوپٹے سے پوچھتی، کیونکہ عورتوں کی فطرت ہے، عورتیں جب روتی ہے تو دوپٹے سے آنسو پوچھتی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جب جہنم کی آگ کا ذکر سنتی، جہنم کے عذاب کا ذکر سنتی، جہنم کے بچھوؤں کا ذکر سنتی، جہنم کے سانپوں کا ذکر سنتی، جہنم کی آگ کا ذکر سنتی، اتنا روتی کہ آپ کے دوپٹے کا پلو بھیگ جایا کرتا تھا۔ اگر نچوڑنے والا نچوڑے تو اللہ اکبر اس سے آنسوؤں کے قطرے ٹپک سکتے تھے۔ مجھے بتاؤ، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو وہ اللہ کے خوف سے اور جہنم کے عذاب سے اتنا رو رہی ہے، وہ اللہ کی خشیت سے اتنا لرزہ پرنداب ہے، اللہ اکبر، جس کا حال یہ ہے کہ اگر وہ روٹھ جائیں، یہ بھی میں بات عرض کروں، اللہ
اللہ اکبر، ہم نے یہ تو سنا ہے اور سچ سنا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، اللہ جس محمد کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ محمد مصطفیٰ جس کے روٹنے پہ اسے منانے کے لیے آتے ہو اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اماں عائشہ کو منانے کے لیے حضور آتے، فرماتی کہ میں روٹ کے بیٹھ جاؤں تو حضور مجھے منانے آیا، حضور میری رضا چاہتے تھے، میری خوشی چاہتے تھے۔ آقا نے فرمایا عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت اور کھانوں پر ہے، یعنی سرید سید الطعام ہے تو ویسے ہی عائشہ سیدہ نساء ہے، عورتوں کی سید نسواں ہے، خواتین کی جو ہے وہ عورتوں کی سردار ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام۔ لیکن اللہ اکبر، جہنم کا ذکر سن کر اتنا روتی کہ دوپٹہ بھیگ جاتا آنسوؤں سے۔ کیا کبھی ہم پر بھی یہ منزل آئی؟ کیا کبھی ہم پر بھی یہ مقام آیا؟ ہم تو سینہ تان کر کے گھمنڈ کر رہے ہیں میں جنت میں نہ جاؤں گا تو کون جائے گا۔ تو آپ کو یہ بات علمی سیکھنا چاہیے کہ ہمارے عقائد میں سے بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اور قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے تو ہمارا حساب ہوگا۔ اللہ جس جس کا چاہے گا حساب لے گا، اللہ جس جس سے چاہے گا پوچھے گا، اللہ جس جس سے چاہے گا سوال کرے گا۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ ایسا مت سمجھو کہ اللہ حساب نہیں لے گا۔ بڑے بڑے فرعونہ، یعنی بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے نمرود، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے یزید کہلانے والے ظالم و جابر اس دن میرے اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے اور اللہ سب سے حساب لے گا۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ سے بھی حساب لیا جائے گا، مجھ سے بھی حساب لیا جائے گا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ بلکہ یہاں تک فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر تم نے نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، اور اس کے بعد میرا اللہ فیصلہ کرے گا۔ اور فیصلہ یہ ہوگا، لوگوں کی دو منزلیں ہوگی، یا تو کچھ لوگ اس دن چمکتے چہروں کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، یا تو کچھ لوگ اس دن سیاہ چہروں کے ساتھ جہنم کا ایندھن بننے کے لیے جا رہے ہوں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب آپ سوچیں اور غور کریں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں کہ کسی نے جنت میں جانا ہے اور کسی نے جہنم میں جانا ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا، یہ بات میں آپ سے کہہ دوں، پالی والو اس کا فیصلہ جلسوں کے اسٹیج نہیں کرتے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، اس کا فیصلہ جلسے کا خطیب نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ ناظم جلسے کا نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ تم اور میں نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ جو نیک ہوں گے ان کو جنت ملے گی اور جو پاپی اور گنہگار ہوں گے ان کو جہنم ملے گی۔ جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو پاپی اور گنہگار ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ آگے گفتگو بڑھانے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، آپ میرے متعلق بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نیک ہوں، اور نہ آپ اپنے متعلق کہہ سکتے کہ آپ نیک ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو آپ نیک کہتے ہیں اس کو قدرت بھی نیک کہے، یہ کوئی ضروری نہیں، یہ بات خاص۔ جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے اسے قدرت نیک کہے، کوئی ضروری نہیں، اور آپ جس کو بد سمجھتے ہیں
اسے قدرت بھی بد کہے، یہ ضروری نہیں۔ بے شمار ایسے بد ہیں جنہیں آپ پاپی سمجھتے ہیں، لیکن وہ قدرت کی فہرست میں نیکوں میں لکھے۔ بے شک سبحان اللہ۔